بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی کمپنی کی کہانی بتائیں گے جس کو آپ آج کل باٹا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں جتنے بھی جوتے پہنتے ہیں اس میں آپ نے لازمی زندگی میں باٹا کے جوتوں کو لازمی پہنا ہوگا۔ آج ہم آپ کو باٹا کی کہانی بتائیں گے اور آپ کے ساتھ بہت ساری انفارمیشن شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں تو آپ سے درخواست ہے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر لیں اور پیج کو فالو کر لیں۔ تو چلتے ہیں، آپ کو باٹا کی کہانی بتاتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جوتے بنانے والی کمپنی میں کام سے لے کر جوتے بنانے کی سب سے بڑی کمپنی کی مالکیت تک باٹا نے بہت زیادہ طویل سفر طے کیا۔ ہم آپ کو ایک ایسے نوجوان کی کہانی بتائیں گے جس کو آپ تھامسن باٹا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کی کہانی اتنی متاثر کن ہے کہ جب آپ یہ کہانی سنیں گے تو ریلی آپ بھی موٹیویٹ ہو جائیں گے۔ تو چلتے ہیں، آپ کو تھامسن کی کہانی سناتے ہیں۔ تھامسن باٹا کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جو سالوں سے جوتوں کا کاروبار کرتے تھے، لیکن وہ اپنے خاندان کے ساتھ اس کاروبار میں شامل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ خود سے کچھ شروع کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے جوتے بنانے والی کمپنی میں کام شروع کر دیا، لیکن یہ کام زیادہ دیر نہ چل سکا کیونکہ مقابلے کے خوف کی وجہ سے اسے کمپنی سے نکال دیا گیا۔ لہٰذا اس نے تگ و دو کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنا کاروبار شروع کرے گا۔ لہٰذا اس چیز کو دیکھتے ہوئے 24 اگست سن 1894 تھامسن نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کے کچھ پیسے ادھار لیے جن کی قیمت $350 تھی، اور اس نے پراپر جوتے بنانے کا کاروبار شروع کیا۔ انہوں نے ایک جوڑے کے کمرے کرائے پر لیے، 2 سلائی مشینیں حاصل کیں، جوتے تیار کرنا شروع کر دیے، اور اسی سال چند ملازمین کی خدمات حاصل کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے۔ لیکن جہاں پہ شراکت داری ہو وہاں پہ زیادہ دیر تو رہا نہیں جا سکتا، تو کچھ ایسا ہی تھامسن کے ساتھ بھی ہوا۔ تھامسن کی شراکت داری بھی زیادہ دیر کام نہ رہ سکی اور اس کے ایک بھائی نے فوج میں شمولیت اختیار کر لی، اور صرف ایک ہی سال بعد شادی کرنے کے لیے کاروبار میں تھامسن کو اکیلا چھوڑ کے چلا گیا۔ اس وقت تھامسن کی عمر 19 سال تھی اور تھامسن نے اس کاروبار کو ہولی سولی سنبھال لیا، لیکن اس سارے سچویشن سے گزرنے کے لیے تھامسن کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑی۔ لہٰذا تھامسن نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اب جوتے بنانے کا ہی کاروبار کرے گا۔ تھامسن راتوں رات جوتے کا بادشاہ نہیں بن گیا، لیکن صرف 10 سالوں میں کمپنی نے ایک دن میں 2200 جوڑے بنانے شروع کر دیے۔ سن 1905 کے دوران پیداوار کو 2200 جوڑے یومیہ بنایا گیا، جس میں 250 ملازمین نے پورا کرنا تھا۔ باٹا کے جوتوں کی مانگ کچھ ہی دیر میں آسمانوں کو چھونا شروع کر دی۔ 5000 ملازمین نے 1917 کے دوران فروخت کو 2 ملین سالانہ پہنچا دیا۔ ابتدائی مراحل میں جب یہ فروخت اتنی زیادہ انکریز ہوئی تو اس وقت پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ جنگ عظیم پہلی کے بعد یورپ تقسیم ہو گیا، اس لیے باٹا کا ضروری مواد حاصل کرنا مشکل ہو گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران بحران بھی اس کو کافی حد تک نہ روک سکا۔ اس دوران تھامسن پوری کوشش کرتا رہا کہ وہ ایک ایسا جوتا بنائے جو اس کی کامیابی میں ایک اہم رول ادا کرے، اور وہ جوتا جس طرح کا کسٹمر چاہتا ہے اس طرح کا جوتا بنایا جائے۔ بنیادی طور کے اوپر تھامسن کا جو بنیادی نعرہ تھا وہ یہ تھا کہ گاہک ہمارا ماسٹر ہے۔ انہوں نے مسلسل مصنوعات کی جدت اور ملازمین کو زیادہ سے زیادہ فوائد دینا سٹارٹ کر دیے۔ انہوں نے ملازمین کو رہائش، اقتصادی امور میں بہت حد تک مدد کی، اور فیکٹری کے ملازمین کو مکان بنا کے دینا شروع کر دیے۔ اس کے بعد باٹا اسکول آف ورک کا آغاز ہوا، جس میں نوجوان مردوں اور عورتوں کو تعلیم دینے کے لیے اس ادارے کو قائم کیا گیا۔ تھامسن 1923 میں اس ادارے کے میئر منتخب ہوئے، بعد ازاں 1927 اور 31 میں دوبارہ منتخب ہوئے۔ پہلے جنگ عظیم نے اس حد تک بحران کریٹ کر دیا، لیکن اس نے تھامسن کی کامیابی میں کوئی بھی خلل بھی کریٹ نہیں کی۔ اس منظرنامے میں ایک ایسا مقام تھا جہاں لوگ بمشکل کھانا برداشت کرتے تھے، لیکن تھامسن کے جوتوں کی قیمت 50% کمی کے ساتھ 40% تک گر چکی تھی۔ 1920 کے وسط میں معاشی بحران اس حد تک مجبور ہو گیا کہ اس کو مجبوراً اپنا کاروبار بہت حد تک بہت سارے انڈسٹریلسٹ کو بند کرنا پڑا۔ تاہم باٹا کے سستی جوتوں کی مانگ میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور ہر دوسرا بندہ باٹا کے جوتوں کی خواہش رکھتا تھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ تھامسن باٹا نے ایک ہوائی کمپنی بھی سٹارٹ کی، لیکن وہ ہوائی کمپنی میں ان کو شدید قسم کا نقصان ہوا۔
اور بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ تھامسن باٹا کی ہلاکت بھی وہی ٹیک آف بنی تھی جو انہوں نے ہوائی سفر کے دوران کیا تھا۔ ان کی موت کے بعد ان کے بھائی نے اس کی کمپنی کو سنبھالا اور اس کے بعد ان کے بیٹے نے اس کو ایک الگ مقام دینے کی کوشش کی۔ باٹا نے پولینڈ، فرانس، رومانیہ، سوئٹزرلینڈ، ہندوستان، پاکستان سمیت پوری دنیا میں اپنے برانچز قائم کی ہوئی ہیں، اور 1936 سے لے کر یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے اور یہ آج تک چل رہا ہے۔ امید ہے کہ یہ والی سٹوری آپ کو پسند آئی۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبا لیجیے گا۔ ملتے ہیں جی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔